ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ منافقین کی علامات اور ان کی پہچان سورہ آل عمران کی 167 آیت نے کروا دی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور پہچان کرا دے جنہوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، او ادفعوا، یا دشمنوں کو دور کرو۔ وقیل لہم تعالوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دشمنوں کو دور کرو۔ قالوا، کہنے لگے لو نعلم، اگر ہم سمجھتے قتالا، اسے لڑائی، لاتبعناکم، تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے ہم اسے لڑائی سمجھتے تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ آج کے روز ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 167 آیت میں علم کا چراغاں کر دیا گیا۔ یوں محسوس کریں کہ جیسے ایکس رے مشین کی شعاعیں کرداروں کو بے نقاب کرنے لگ گئیں، دو رخی کے پردے چاک کر دیے گئے، دوغلے پن کو بے نقاب کر دیا گیا۔ قرآن حکیم کا مقصد عیب چینی نہیں ہے، قرآن کا مقصد تان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن دوغلے پن کو پسند نہیں کرتا، دو رخی کو بے نقاب کرتا ہے۔ قرآن دو رخی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے جو تم دل سے ہو وہی زبان سے ہو۔ دراصل اس آیہ مقدسہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جس وقت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عہد کی طرف بڑھ رہے تھے تو مقام شوط سے کچھ لوگ واپس ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ منافقین کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی۔ ان کی واپسی کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی 167 نمبر آیت ان کی باطنی کیفیت، ان کی باطنی حالت، ان کے دلوں کے ارادے، دماغوں کی سوچیں، سب کچھ بے نقاب کرتی ہے کہ یہ دیکھو یہ واپس لوٹ گئے ہیں، اور یہ پھر منفی پراپوگنڈا بھی کرنے لگ گئے۔ وہ پراپوگنڈا کیا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہ لڑائی ہوتی نا تو پھر تو ہم ان کا ساتھ دیتے، یہ تو خود کو مروانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں، دراصل وہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ ان کی طبیعتیں ہی ایسی تھیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے نافقو کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور پہچان کرا دے جنہوں نے منافقت کی۔ نافقو کسے کہتے ہیں؟ تاج العروس میں زبیدی حنفی نے اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہ بات رقم کی گئی کہ بچھو کے سوراخ کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک کو قاصعہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نافقہ، یعنی اگر وہ ایک سے خطرہ محسوس کرے تو دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ لومڑی کے بارے میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کے گھر کے دو دروازے ہوتے ہیں، اگر ایک سے خطرہ محسوس کرے تو دوسرے سے نکل جاتی ہے۔
मुनाफिकीन भी दो रुखी रखते हैं, दो रास्ते रखते हैं। अगर एक से खतरा महसूस हो तो इधर निकल जाते हैं, दूसरे से हो तो उधर से निकल जाते हैं। अब ये लोग इधर आकर के मुसलमानों के साथ भी बैठ जाते हैं और उधर जाके दूसरी जानिब भी बैठ जाते हैं। अब जिस वक्त रसूल करीम अलैहिस्सलाम ओहद के लिए निकले तो ये रास्ते ही से वापस हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी ये हरकत पसंद ना आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बेनकाब कर दिया और फिर हिकमत भी बयान की, वलियअलम अल्लज़ीना नाफ़क़ू, और पहचान करा दे जिन्होंने मुनाफकत की। इनकी पहचान कैसे होती है? यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम, वो मुंहों से वो कुछ कहते हैं, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो उनके दिलों में नहीं होता। एक और हदीस में रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया, जब देखो मुनाफिकों को, इनकी निशानी पहचानना चाहो तो देखो, बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, अमानत रखी जाए तो खयानत करेंगे, वादा करेंगे तो वादे की मुखालफत करेंगे। यानी ना वो जुबान की हिफाजत करने वाले हैं, ना वो अपनी जुबान से सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वादों को तोड़ते हैं और अमानतों में भी खयानत करते हैं। ये उनकी पहचान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे किरदारों से और ऐसे फितनों से महफूज फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।